ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہوں، امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کچھ دیر پہلے ایران سے بات ہوئی ہے، میں خوش نہیں، ایران کو مناسب تجویز دینا ہوں گی۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ باتیں مانی ہیں مگر یہ کافی نہیں، ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کا یقین نہیں ہے، یہ ایران پر منحصر ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہتا ہے یا پھر ڈیل۔ کانگریس کا ایران کے خلاف جنگ کے لیے 60 دن کی مدت کا تعین غیر قانونی ہے۔ پاکستان کی بہت عزت کرتے ہیں، امریکی صدر نے کہا، میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی بہت عزت کرتا ہوں، مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ سی این این کے مطابق ایرانی بندرگاہ کی ناکہ بندی کے ساتھ آبنائے ہرمز کی طویل مدتی بندش بھی شامل۔ رائٹرز کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایرانی بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے امریکی بحریہ مصنوعی ذہانت کا سہارا لے گی۔ سان فرانسسکو کی کمپنی سے $99 ملین کا معاہدہ کر لیا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ صدر ٹرمپ نے نیوز میکس کو انٹرویو میں کہا، ہم ایران میں جنگ جیت چکے لیکن اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں، ان کی بحری اور فضائیہ سب تباہ ہو چکی، ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو ابھی ایران کو تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے، مگر یہ کافی نہیں، ہم اس بات کی ضمانت چاہیے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ جنگ کے نقصانات پر پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے، جتنے نقصان کا دعویٰ کیا گیا اس سے 4 گنا زیادہ نقصان ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر بیان، نیتن یاہو نے جوا کھیلا جس سے امریکہ کو اب تک $100 ارب کا نقصان ہو چکا۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی کہتے ہیں، ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن جنگ سے خوفزدہ بھی نہیں، قومی وقار کو خطرہ ہوا تو ایران بھرپور دفاع کرے گا، دشمن جارحیت کے باوجود اہداف حاصل نہیں کر سکا، ایران کسی بھی جبر یا دباؤ کو قبول نہیں کرے گا، امریکہ کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی اور جنگی جرائم میں ملوث افراد سے ہرجانہ بھی وصول کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے شاہراہ دستور پر موجود 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو بلڈنگ خالی کرانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ رات گئے پولیس کے ذریعے عمارت کو خالی کرانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ رہائشی کے مطابق چند پولیس اہلکاروں نے عمارت کو آج شام تک خالی کرنے کی ہدایات دی۔ سی ڈی اے کی جانب سے لیز منسوخی کے خلاف نجی کمپنی اور فلیٹس مالکان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھیں جنہیں عدالت نے خارج کر دیا تھا۔ سی ڈی اے نے 2005 میں 13 ایکڑ اراضی لگژری ہوٹل کے لیے 99 سالہ لیز پر کمپنی کو دی تھی۔ ذرائع کے مطابق کمپنی نے ہوٹل کے بجائے لگژری اپارٹمنٹس بنا کر فروخت کر دیے۔ کیس کا تاحال تحریری فیصلہ جاری نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی 1 ہفتے میں جائزہ لے کر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو لیز پر لینے والی کمپنی نے قوانین توڑے۔ 3 بڑی کمپنیوں نے جگہ ہوٹل بنانے کے لیے لیز پر لی۔ عمارت میں 250 کے قریب رہائشی اپارٹمنٹس بنا دیے گئے۔ لیز لینے والی کمپنی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قابض رہی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا اسلام آباد میں غریب ہو یا امیر ہو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ حکومت بلا تفریق تجاوزات کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ امریکہ کا ایران کے بیرون ملک پینشن فنڈز کے اکاؤنٹس منجمد کرنے پر غور۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ ناکہ بندی کے علاوہ امریکہ ایران پر مزید سخت معاشی دباؤ برقرار رکھے گا۔ امریکہ نے ایرانی تیل کے خریداروں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ ان صنعتوں اور بینکوں پر ثانوی پابندی عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو ایرانی تیل کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔
چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وانگ جی کا کہنا تھا چین اور امریکہ کے تعلقات مجموعی طور پر مستحکم رہے ہیں، تعاون بڑھانا اور اختلافات دور کرنے چاہیے۔ تائیوان کا مسئلہ چین کے بنیادی مفاد کا معاملہ ہے، امریکہ کو اپنے وعدوں پر قائم رہنا اور درست انتخاب کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات 14 مئی کو شیڈول ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کے یک طرفہ معاہدے پر اعتماد نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش نے ایک بیان میں کہا، ایران کے کسی بھی یک طرفہ انتظام پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی بین الاقوامی قوانین کے تحت یقینی بنائی جائے۔ بین الاقوامی برادری کا اجتماعی موقف اس اہم راستے کا اصل ضامن ہونا چاہیے۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر عوام پریشان، کہتے ہیں وقت آ گیا ہے موٹر سائیکل گاڑیاں چھوڑ کر پیدل سفر کیا جائے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے کھانے کی اشیاء بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ حکومت نے گزشتہ شب پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا تھا، جس کے بعد 1 لیٹر پیٹرول 399 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے اضافہ، لیٹر 399 روپے 58 پیسے کا ہو گیا۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی کم اور ڈیزل پر بڑھا دی۔ پیٹرول پر لیوی 3 روپے 88 پیسے کم، ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 28 روپے 69 پیسے فی لیٹر کر دی۔ گزشتہ روز LNG ملنے کے بعد بجلی کی لوڈ مینجمنٹ ختم ہو گئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں گیس کی کمی کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی تھی، قطر سے گیس نہیں مل رہی تھی، اس لیے ہمیں مہنگی گیس خریدنا پڑی۔ ڈیزل یا فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ صدر آصف زرداری کا 5 روزہ دورہ چین مکمل، وطن واپسی کے لیے اڑان بھر لی۔ سانیہ ایئرپورٹ پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہائنان کے رہنما وانگ چیانگ نے الوداع کیا۔ سی پیک 2.0 کے تحت صنعتی ترقی اور بلو اکانومی پیش رفت دورے کا محور رہی۔ صدر زرداری نے پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی کمیشننگ تقریب میں شرکت کی۔ چانگشا میں زرعی ٹیکنالوجی، سمندری پانی اور چائے کے شعبوں میں 3 اہم MOUs پر دستخط ہوئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ سیکیورٹی کی صورتحال، ضمن میں ترقیاتی اقدامات اور سرحد پار دراندازی پر تبادلہ خیال۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا خیبر پختونخوا وفاق کی اکائی ہے، ہر ممکن تعاون کریں گے۔ وزیر داخلہ کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا سال کے اختتام تک FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہمارا ہدف ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم نے قوم کو لیڈ کیا۔ پاکستان نے بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا مارکہ حق سے متعلق تقریب سے خطاب۔ کہا ٹی وی پر بیٹھ کر بھارت کے جو لوگ دعوے کر رہے تھے ان کی شکلیں اتر گئیں۔ پاکستان نے اللہ کی مدد سے چند گھنٹوں میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کو سفارتی اور جنگی محاذ پر ملنے والی فتح کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کی ہدایت۔ کہا ورچوئل اثاثہ جات میں مؤثر عالمی معیار کے مطابق ریگولیٹری نظام جلد فعال بنایا جائے۔ بلال بن ثاقب نے بتایا معاشی تبدیلی کی اگلی لہر کے لیے اداروں، افرادی قوت، ریگولیٹری فریم ورک پر کام جاری ہے۔ AI سے چلنے والی ادائیگیوں، ریگولیٹڈ ورچوئل اثاثوں کی خدمات جیسے شعبوں میں جدت لا رہی ہیں۔ پنجاب میں 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی امداد کا پروگرام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کے پہلے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔
دوران بریفنگ بتایا گیا رحمت کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ مریم نواز نے رحمت کارڈ پروگرام کو شفاف، منصفانہ اور میرٹ کی بنیاد پر زکوٰۃ فنڈز کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، مزدوروں کو ان کی بے لوث خدمات پر خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ محنت کشوں کی قابلیت اور محنت سے کمائی گئی ایک ایک پائی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا محنت کشوں کو خراج تحسین، کہا پاکستان کے محنت کش ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے گرفتار ارکان کو یونان بھیجنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے گرفتار افراد کو جلد یونان کے ساحل پر اتار دیا جائے گا۔ پاکستان، ترکی، برازیل، اسپین، ملائیشیا سمیت 11 ملکوں کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں پر احتساب عالمی برادری کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ ایران کی بھی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ اسرائیلی اقدام دہشت گردی قرار دے دیا۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کی سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضے کی مذمت۔ ایکس پر لکھا، اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی طور پر 175 سے زائد افراد کو حراست میں لیا، جن میں نیو یارک کے باشندے بھی شامل ہیں۔ فیفا کانگریس میں صدر فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن نے اسرائیلی ایسوسی ایشن کے نائب صدر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ جبریل وجوب نے اسٹیج پر اسرائیلی نائب صدر کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھی انکار کیا، کہا ایسے انسان سے مصافحہ نہیں کر سکتا جو ہمارے لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ فیفا صدر نے فلسطین اور اسرائیلی نمائندوں کو اسٹیج پر مدعو کیا تھا۔ کراچی اور بنگلہ دیش کا موسم ایک جیسا ہے، کھلاڑیوں کو گرمی کا عادی بنا رہے ہیں۔ ٹیسٹ بولنگ کوچ عمر گل کہتے ہیں بنگلہ دیشی ٹیم اپنی کنڈیشن میں اچھا کھیلتی ہے، لیکن امید ہے سیریز جیتیں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں کے لیے لگایا گیا قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری۔ کھلاڑی ہیڈ کوچ سرفراز احمد عمر گل اسد شفیق کی نگرانی میں بھرپور ٹریننگ کر رہے ہیں۔